5 لاشعوری چیزیں جو آپ کرتے ہیں مطلب دوسرے آپ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کچھ لوگ ہمیں نظر انداز کیوں کرتے ہیں۔ اس وقت جب ہم میں کوئی کمی نہ ہو پھر ہم اسے تکبر سمجھ بیٹھتے ہیں یا پھر ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسا اگر محبت اور تعلقات میں ہو تو یہ ہم پر بہت گراں گزرتا ہے، خاص کر اگر ہمیں مسلسل نظر انداز کیا جائے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا آپ پر منفی اثر پڑ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جیسا آپ سوچ رہے ہوں وہ سچ ہو، بلکہ سچائی کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، اور یہ سچائی آپ کو جاننا چاہیے، اور وہ سچائی ہے آپ کی عادتیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ عادتیں ایسی ہوں کہ لوگ آپ سے دور بھاگتے ہوں یا نظر انداز کرتے ہوں۔ آپ کی عادتوں کا اچھا ہونا آپ کے صحت مند تعلقات کو اچھا اور خوشگوار بنا سکتا ہے۔ یہاں آپ لڑکیوں کو نظر انداز کیے جانے کی کچھ ممکنہ وجوہات بتائی جائیں گی تاکہ آپ انہیں ٹھیک کر کے کسی کے نظر انداز کیے جانے سے بچ سکتی ہیں۔ ان باتوں کا مقصد ضروری نہیں کہ عادتیں آپ میں ہوں، اس لیے ان باتوں کو ذہن میں پھنسانا نہیں ہے، بلکہ یہ عادتیں اگر آپ میں ہیں تو آپ نے ان کی اصلاح کرنی ہے تاکہ آپ کسی کے نظر انداز کیے جانے سے بچ سکیں۔ تو یہاں آپ کو ایسی 5 عادات بتائی جا رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ یا آپ کا شریک سفر آپ کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ سبسکرائب، جو لوگ میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اسے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جھپکتے ہی آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ پہلی چیز، جب آپ دوسروں کی بات نہیں سنتے، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بولتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو جان لے کہ لوگ آپ کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ مسلسل اپنے بارے میں یا کسی ٹاپک پر بات کرتے رہنا آپ کو نظر انداز کیے جانے کی وجہ بن سکتا ہے۔ مسلسل بولتے رہنے کا مطلب آپ کسی کے پوائنٹ آف ویو سے مطمئن نہیں ہیں، آپ کو صرف اپنی پڑی ہے۔ تعلقات کچھ لے اور کچھ دے کا نام ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ آپ دوسروں کی بھی سنیں۔ آپ کا مسلسل بولنا اس جانب بھی اشارہ کرتا ہے کہ آپ کو دوسروں میں دلچسپی نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس شیئر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن آپ کا ایسا کرنا دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ پھر بھی لوگ بولنا سننے سے زیادہ پسند کرتے ہیں، لہٰذا خود کو سنبھالیں، کیونکہ آپ کا زیادہ بولنا جہاں آپ کو نظر انداز کیے جانے کی وجہ بن سکتا ہے، وہاں دوسری اہم بات کہ آپ کے منہ سے کچھ ایسا بھی نکل سکتا ہے جو آپ کے لیے مصیبت بھی بن سکتا ہے۔ دوسری چیز، جب آپ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، یقیناً آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے اپنے آپ سے دور ہو جائیں، لیکن ایسا اگر ہوتا ہے تو اس کی بڑی وجہ آپ کی اس پر تنقید ہے۔ جب آپ کی نظر ان کی غلطیوں پر ہو سکتا ہے کہ آپ قابل تعریف ہوں اور دیکھ بھال کرنے والی ہوں اور آپ نیک نیت ہوں، لیکن ذہن اکثر اس کا حامل نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہے تو یہ وجہ بھی آپ کو نظر انداز کیے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ کیونکہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پیارے صرف غلطیاں ہی کرتے ہیں، لیکن ایسا حق اسے زیادہ حاصل ہوتا ہے جو کامیاب ہو چکا ہو، جس نے دنیا کی دور دھوپ دیکھی ہو۔ ہر ایک کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ان حالات میں یہ بہتر ہے کہ ان پر تنقید کی جگہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور اگر تنقید کرنا ہو تو تیسرے فریق کے طور پر کریں تاکہ خاص کر آپ نظر انداز کیے جانے کی وجہ نہ بنیں۔ تیسری چیز، جب آپ نیگیٹو یعنی منفی ہوں، کیا کوئی پانی پی کر گلاس میں آدھا پانی چھوڑ دیتا ہے؟ کیا آپ کسی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے کہ جو غلط ہو؟ اگر ایسا ہے تو وجہ وہ منفی ہوگا۔ تو آپ اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ لوگ کیسی منفی باتیں کرتے ہیں، شکایات کرتے ہیں۔
ऐसा किसी में भी हो, लोग ऐसे लोगों से दूर भागते हैं, उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि किसी का मनफी होना, गलत सोच रखना दूसरों के मूड को और सेहत को मुतासिर करता है। लिहाजा अगर आप में ये खामी है तो इसे दूर करें ताकि किसी के नज़रअंदाज किए जाने से बच सकें। चौथी चीज़, जब आप तवज्जो ना दें, अगर आप किसी पर तवज्जो नहीं देंगे और आपका फोकस अगर अपने आप पर होगा तो इस सूरत में भी आपको नज़रअंदाज किया जा सकता है। आपकी मौजूदगी का पता तभी चलता है जब आप किसी की बात को सुने। इससे आपके एतमाद की सतह का भी मुताला होता है। आपका किसी पर तवज्जो देना आपके मुस्बत होने की दलील है। लिहाजा ज़रूरी है कि इस पर काम करें ताकि लोग आपकी जानिब रुजू करें। आपकी मौजूदगी का यकीनी होने के लिए ज़रूरी है कि आप उस पर तवज्जो दें। जो साथ हो आपकी तवज्जो उसकी तवज्जो का सबब बनती है। तो आएँ अपनी इस खामी को दूर करें। पांचवी चीज़, ज़्यादा सोचना। ज़्यादा सोचना खामोशी का सबब बन जाता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी ग्रुप में हों और सब फटाफट बातें कर रहे हों और टॉपिक चेंज हो रहे हों और आपकी समझ में ना आ रहा हो कि क्या बोलें? अगर ऐसा है तो ये वजह भी आपको इस एहसास में मुब्तला कर सकती है कि कोई आपको नज़रअंदाज कर रहा है। जाहिर सी बात है कि जब आप कम बोलेंगे तो ये तासुर मिलेगा कि आप कम बोलते हैं और फिर लोग आपकी जानिब मुतवज्जो भी कम होंगे। ऐसा शख्स जो कम बोले और सोचे ज़्यादा, वो समाजी नहीं दिखता, भले ही उसमें कितना ही टैलेंट हो। ये तो मुमकिन है कि आप अपने रवैये को चेंज करें, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि आप सबके रवैयों को, उनके सोचने के अंदाज को तब्दील कर सकें। किसी का आपको नज़रअंदाज करना उस वक्त जब आप बहुत सोचते हों, आपकी गलती है। मुझे उम्मीद है कि इन खामियों को दूर करके आप किसी के नज़रअंदाज किए जाने से बच सकेंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो गया। अब नई वीडियो के साथ कल मिलेंगे। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से तो हमारा चैनल वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।